ریحان طارق کے پروگرام کے اندر اس نے مجھے پوچھا کہ یہ والی لوہا پہاڑ، یہ والی مجون ٹن ٹن یہ آپ کی ہے؟ میں نے کہا نو. مجون ٹن ٹن آپ کی پروڈکٹ نہیں؟ نو. آپ نے تو اپنے نومولود بچے کا نام ٹن ٹن رکھ دیا. آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ اس کیوں کا جواب ہے آپ کے پاس؟ جی میں نے پیسے لیے آپ سے. کن کن کاموں سے اور افعال سے توبہ کر لیے؟ ایسا کبھی کوئی کیا ہی نہیں کہ ضمیر ملامت کرے. آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین. ریحان طارق کی حکیم شہزاد لوہا پہاڑ کے ساتھ پوڈ کاسٹ، لچے سوالات اور جھوٹے جوابات. ڈاکٹر عفان کیسر بھی گھبرا گئے. آئندہ کسی بھی پوڈ کاسٹ میں جانے کے لیے بڑی شرط رکھ دی. حکیم شہزاد نے ریحان طارق کو نوٹس بھیج دیا، اس کے خلاف عدالت جائیں گے. لوہا پہاڑ کے وکیل کی ویڈیو وائرل. ڈی این اے دکھاؤ کہ پتہ چلے اپنے باپ کے ہو. ٹن ٹن معجون کس کی ہے؟ جب دانیہ شاہ کے ساتھ شادی ہوئی تو انہیں کیا دکھایا تھا؟ ریحان طارق کے گھٹیا سوالات. حکیم لوہا پہاڑ کے گھٹیا جھوٹ. پوڈ کاسٹ کے نام پر طوفان بدتمیزی. حکیم جھوٹا ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. مگر ریحان طارق نے بھی اپنی عزت کھو دی ہے. اب لوگ ریحان طارق کو پنوتی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. نئی نسل کو کیا دکھایا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر عفان کیسر پھٹ پڑے. ریحان طارق نے حکیم لوہا پہاڑ سے مزید کیسے سوالات کیے؟ لوہا پہاڑ نے کیسے جھوٹے اور گھٹیا جوابات دیے؟ جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں. ٹی وی اینکر اور پوڈ کاسٹر ریحان طارق کا ان کی پوڈ کاسٹ میں بلائے گئے مہمانوں کے ساتھ متنازعہ رویے اور سوالات ان دنوں موضوع بحث ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک بدتمیز انسان ہیں اور بڑے بڑے عزت دار لوگوں کو منتیں کر کے اپنی پوڈ کاسٹ میں بلاتے ہیں، مگر پھر مہمان نوازی کے آداب بالائے طاق رکھ کر سرے بازار ان کی پگڑیاں اچھال دیتے ہیں. اس ضمن میں مسٹر پتلو، کئی ایک بڑے پولیس افسران، وقار سلطان اور دیگر کئی لوگوں کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ کس طرح سے ریحان طارق نے اپنے شو میں ان کو بے عزت کیا. ابھی انہی معاملات پر بات ہو رہی تھی کہ گزشتہ دنوں انہوں نے خاصی متنازعہ شخصیت حکیم لوہا پہاڑ کو اپنی پوڈ کاسٹ میں بلایا اور ان سے انتہائی گھٹیا اور شرمناک سوالات کیے. اگرچہ ان کے تمام سوالات تو اس قابل نہیں ہیں کہ ان کا ذکر یہاں کیا جا سکے، مگر مثال کے لیے کچھ سوالات اور حکیم لوہا پہاڑ کے جھوٹے جوابات بیان کیے جاتے ہیں. ریحان طارق نے حکیم سے پوچھا کہ کیا آپ اپنی معجون کا نام بتا سکتے ہیں؟ اس پر حکیم نے جھوٹ بولا کہ ان کی کوئی معجون نہیں ہے. اس پر ریحان طارق نے کہا کہ ٹن ٹن معجون کس کی ہے؟ اس پر حکیم نے ایک اور جھوٹ بولا کہ یہ میری معجون نہیں ہے، حالانکہ یہ معجون حکیم لوہا پہاڑ ہی کی ہے، سوشل میڈیا پر جس کے ثبوت بھی موجود ہیں. اس پر ریحان طارق نے انہیں بے عزت کرتے ہوئے کہا کہ آپ اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس کے بعد ریحان طارق حکیم سے کہتے ہیں کہ آپ بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی پر یہاں آئے ہیں، جس کے جواب میں حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ کون سی گاڑی؟ یہ میری گاڑی نہیں ہے. پھر ریحان طارق اپنے موبائل فون پر ریکارڈ شدہ ویڈیو انہیں دکھاتے ہیں، مگر حکیم صاحب نہیں مانتے کہ وہ اس گاڑی میں آئے ہیں. اس پر ریحان طارق ایک مرتبہ پھر گرے ہوئے طریقے سے انہیں شرم دلاتے ہیں. اس کے بعد ریحان طارق ان سے کہتے ہیں کہ مجھے اپنی ڈی این اے رپورٹ دکھاؤ تاکہ پتہ چلے کہ اپنے باپ کے جنے ہوئے ہو. اس پر حکیم لوہا پہاڑ کہتے ہیں کہ آپ کس حیثیت سے مجھ سے ڈی این اے رپورٹ مانگ رہے ہیں؟ پوڈ کاسٹ میں ہونے والے طوفان بدتمیزی کا شاید ریکارڈنگ کے بعد حکیم لوہا پہاڑ کو ادراک ہو گیا. چنانچہ بعد میں انہوں نے ریحان طارق کو نوٹس بھیجا کہ یہ پوڈ کاسٹ ریلیز نہ کی جائے. حکیم لوہا پہاڑ نے ایک ویڈیو میں کہا کہ اس پوڈ کاسٹ میں آنے کے لیے ریحان طارق نے ان کے ساتھ طے کیا تھا کہ انہیں 50,000 روپے دیے جائیں گے، مگر ریکارڈنگ کے بعد ریحان طارق مکر گیا. ویڈیو میں لوہا پہاڑ کا وکیل بھی موجود ہے جو کہتا ہے کہ ریحان طارق اسی طرح کر کے لوگوں سے پیسے بٹورتا ہے، اسے نوٹس بھیج دیا ہے اور اب ہم لوگ اس کے خلاف عدالت جائیں گے. اس تمام تر صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر عفان کیسر کا کہنا تھا کہ یہ چیزیں ناقابل قبول ہیں، اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور نئی نسل کو انتہائی غلط پیغام جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ حکیم لوہا پہاڑ انتہائی جھوٹا آدمی ہے، اس کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہوا، مگر اس سے ریحان طارق کی عزت بھی چلی گئی ہے. لوہا پہاڑ جنوبی پنجاب کا تشخص مجروح کر رہا ہے، مگر ریحان طارق جیسوں کو یہاں کے شاعر، ادیب اور اس طرح کے بڑے لوگ نظر نہیں آتے. حال ہی میں لودھرا میں لیور ٹرانسپلانٹ کی پہلی کامیاب سرجری ہوئی ہے، مگر اس طرح کے روشن پہلو نہیں دکھائے جاتے. لوہا پہاڑ اور دانیہ شاہ جیسوں کو دکھا کر جنوبی پنجاب کے لوگوں کا وقار مجروح کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ریحان ملک کی ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوئی تھی جس میں باہمی عزت کا خیال رکھا گیا تھا.
اس لیے وہ اس کی پوڈ کاسٹ میں سب سے بہترین ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریحان ملک کو اب لوگ پنوتی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ جو بھی اس کی پوڈ کاسٹ میں جاتا ہے اس کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ساری صورتحال دیکھ کر فیصلہ کیا ہے کہ اب میں صرف اس پوڈ کاسٹ میں جاؤں گا جہاں باہمی عزت اور احترام کا خیال رکھنے کا ان ریٹن ایگریمنٹ سائن کیا جائے گا۔ انہوں نے دیگر لوگوں سے بھی کہا کہ وہ بھی ایسے کسی معاہدے کے بغیر پوڈ کاسٹ میں شرکت نہ کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے PZ پرائم سبسکرائب کر لیں۔